الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال في موضع آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز ساتھیوں، کچھ دنوں پہلے ہمارا عنوان تھا والدین کے حقوق، یعنی 15 دن پہلے ہم نے بات کی تھی والدین کے حقوق پر. پچھلے ہفتے حالات کے حساب سے ہم نے ووٹنگ کے عنوان پر بات کی تھی، تو چونکہ والدین کے عنوان پر جب ہم نے بات کی تو ہمارے اندر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ کہ بھائی کچھ بھی کہتے رہو ہم کو ماننا نہیں ہے، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ دوسری طرف سے وہ غفلت برتتے ہیں. اب جیسے ہم نے والدین کے حقوق پر بات کی تو والدین کے حقوق کو لے کر بیوی کے حقوق کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے آج ہمارا عنوان بیوی کے حقوق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد میں والدین کا مقام سب سے بڑا رکھا ہے. حقوق العباد ایسے حقوق ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو شریعت کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے. ایک ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق. اگر کوئی اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ توبہ کر لے، معاف ہو جائیں گے. لیکن حقوق العباد کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اللہ نے اس کے دل میں ندامت ڈال دی، اس کو افسوس ہو گیا کہ میں نے فلاں آدمی کا دل دکھایا ہے، والدین پر میں نے ظلم کیا ہے یا بیوی کا حق دبایا ہے، تو اب صرف توبہ کر لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ صاحب حق سے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کا حق دبایا ہے، اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. تو اس لحاظ سے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حقوق العباد کو ہم نے دین کے اندر سمجھا ہی نہیں. آدمی نماز کا پابند ہے، رمضان آتا ہے روزے رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، تسبیحات یعنی ہر عبادت انجام دے دیتا ہے اور یوں سمجھ لیتا ہے کہ میں دیندار ہوں، اور حقوق العباد کی طرف سے غفلت برتتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. ہدایہ ایک مسائل کی بڑی کتاب ہے، 4 جلدوں میں ہے. تو اس میں سے ایک حصہ، 4 حصوں میں سے ایک حصہ یا اس سے کچھ زیادہ وہ عبادت کے اندر ہے، باقی دیگر جو ہے عبادت کے علاوہ چیزیں ہیں. تو سمجھ میں کیا آیا کہ صرف عبادت ہی دین نہیں ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق، عقائد، یہ سب ان پر ہم سب کو عمل کرنا ہے. تو خیر
بیوی کے حقوق. آج کل بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی بڑی غفلت بڑھتی جاتی ہے. یوں سمجھا جاتا ہے کہ بیوی یعنی باندھی. اسی خیال کی تردید کے لیے اور اسی لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا پیاری تعبیر استعمال کی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آدمی سوچتا ہے کہ میں حاکم ہوں, میں اپنی بیوی پر حکم چلا سکتا ہوں, اپنی ہر بات منوا سکتا ہوں, اور عورت کے یعنی بیوی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں ایک فضیلت دی ہے. تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہے, بیوی کا کوئی مقام نہیں. تو اس کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان بیویوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں, اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے شوہروں کے لیے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ بھائی عورتوں کے بھی حقوق ہیں, بیوی کے بھی حقوق ہیں. اب اس کے بعد بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں بھائی ہم بیوی کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ بہت غلط بات ہے. دیکھو آدمی کے سامنے دو ہیں, ایک تو والدین ماں باپ اور ایک بیوی ہے. اب دونوں کے درمیان میں کس طرح سے رہا جائے, کس وقت کس کی بات مانی جائے, کس طرح سے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے. کیونکہ عموماً آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ گھروں میں جھگڑے بہت عام ہو چکے ہیں. اب ایسی صورت میں اگر آدمی ایک طرف توجہ دے, صرف ماں کی بات سنے تو بیوی پر ظلم کرے گا, اور اگر صرف بیوی کی بات کو سنے تو پھر وہ والدین کے ساتھ ماں کے ساتھ ظلم کرے گا. تو ہر ایک کے حقوق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا, کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو. فإنهن خلقن من ضلع, وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے. کیا مطلب؟ حضرت حوا علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے خاتون ہیں, جو کہ ہماری ماں ہے, ان کی پیدائش کس طرح سے ہوئی؟ پسلی سے. آگے فرمایا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ, کہ پسلی کے اندر سب سے ٹیڑھی جو چیز ہوتی ہے وہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے. آگے کیا فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اگر تم اس کو سدھارنے جاؤ گے تو نہیں سدھار سکتے بلکہ اور بگاڑ دو گے, توڑ دو گے. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ, اور اگر تم نے یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ مزید ٹیڑھی ہوتی جائے گی. اب جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک غلط خیال آتا ہے کہ اس میں عورت کا عیب بیان کیا گیا ہے. یہ حدیث نہیں ہے, بلکہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ فطرت ہے اور اس کے اندر یہ چیز حسن ہے, اس کے اندر حسن ہے. اسی لیے ہم کو اس کو لے کر چلنا ہے. اب کس طرح سے لے کر چلنا ہے؟ تو دیکھیے جو آدمی جس چیز کو بناتا ہے وہی اس چیز کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. مثال کے طور پر مانیے بائک ہے, گاڑی. اب ظاہر سی بات ہے گاڑی کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ بنانے والا بتلائے گا کہ بھئی ہم نے اس کے اندر کیا سسٹم رکھا ہے. اب بنانے والوں نے بتلا دیا کہ بھئی گاڑی اس طرح چلانا ہے کہ جب آپ گیئر ڈالیں گے تو کلچ دبا کر رکھنا ہے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو گاڑی اسٹارٹ ہوگی, اور اگر اس طرح نہیں کریں گے بلکہ کلچ دبا کر نہیں رکھیں گے اور گیئر ڈالیں گے تو گاڑی کیا ہوگی, تھوڑا اچھلے گی, کودے گی اور بند ہو جائے گی. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نہیں بھائی میں اپنی منمانی سے چلاؤں گا تو وہ گاڑی اسٹارٹ نہیں کر پائے گا.
تو گاڑی کو چلانے کے لیے گاڑی کے بنانے والے نے جس طرح بتایا ہے اس طرح سے چلانا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہم نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اور وہ کس طرح چلے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہم ازدواجی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو تا حیات باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو انسانوں کو جو بنانے والا ہے اس نے جو چیزیں بتلائی ہیں کہ بھئی تم کو کس طرح آپس میں رہنا ہے اس طرح ہم کو رہنا پڑے گا۔ جن حقوق کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچ لے کہ نہیں بھائی میں حقوق ادا نہیں کروں گا، میری بیوی ہے میں حقوق ادا کروں یا نہ کروں، تو اس طرح گاڑی نہیں چلے گی، جدائی کی نوبت آ جائے گی۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو تا حیات آخری لمحے تک باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو شریعت کو دیکھنا پڑے گا۔ شریعت ہم کو کیا حکم دیتی ہے، کس طرح سے رہنا ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری ازدواجی زندگی اچھے سے گزرے گی، اور اگر ہم اپنی منمانی سے گزاریں گے یعنی حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھیے خواتین کے بارے میں 3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے تحفظ، اور دوسرا ہے حوصلہ افزائی، اور تیسری چیز ہے عزت۔ پہلا ہے تحفظ۔ دیکھیے عورت شوہر پر پوری توقع رکھتی ہے کہ میرا شوہر میرے بال بچوں کی اور میری زندگی گزارنے کا جتنے بھی سامان ہے وہ سب کا انتظام کرے گا۔ اسی لیے وہ کام کاج کی طرف دھیان نہیں دیتی بلکہ گھریلو کام میں لگی رہتی ہے کہ میری زندگی کی جو ضروریات ہے ان کو پورا کرنے والا میرا شوہر ہے۔ تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو جو چیزیں لگنے والی ہے، جو ضروریات ہے بیوی کی، اس کے بچوں کی، وہ سب ضروریات کو کیا کرے، پورا کرے۔ اور دوسری چیز ہے عزت۔ ٹھیک ہے، عورت چاہتی ہے کہ میرے بچوں کی، اسی طرح میرے خاندان والوں کی، میرے ماں باپ کی، میرے بھائی بہنوں کی عزت کی جائے۔ اب اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کا کام نہیں کرے گی۔ آپ اگر اس کو عزت دیں گے تو وہ کتنا بھی بڑا کام کر لے گی اور اس کے دل پر بوجھ نہیں آئے گا، ٹینشن نہیں لے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گے، اس کی برائی کریں گے، اس کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی کریں گے، تو پھر وہ تھوڑا سا کام کرنے کو بھی بوجھ سمجھے گی اور وہ کام نہیں کرے گی۔ تو دوسری چیز کیا ہے، عزت دینا ہے، بیوی کو بھی، بیوی کے رشتہ داروں کو بھی۔ اور تیسری چیز ہے حوصلہ افزائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورت چاہے کوئی بھی ہو، اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ حوصلہ افزائی کی وجہ سے عورت کیا خوش رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب خوش رہے گی تو اچھے سے رہے گی۔ دیکھیے ازدواجی زندگی میں ایک کام بہت ضروری ہوتا ہے اور وہ ہے صبر سے کام لینا۔ آدمی کے اندر اگر صبر نہیں ہے تو پھر وہ ازدواجی زندگی اچھے سے نہیں گزار سکتا، کیونکہ عورتوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے وہ بد زبانی کرنے کی، زیادہ بولنے کی۔ اب جب بیوی بد زبانی کرے تو اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم صبر کر لیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر اس 2 منٹ کے لیے اگر ہم بھی غصہ دکھا دیں، وہ بد زبانی کر رہی ہے، وہ ہم کو الٹا سیدھا بول رہی ہے، اب اگر ہم بھی اس میں شروع ہو جائیں، ہم بھی شروع کر دیں تو یہ معاملہ بننے والی بات نہیں بلکہ بگڑنے والی بات ہے، معاملے کو بگاڑ دے گی یہ چیز۔ تو 2 منٹ کے لیے جب وہ بول رہی ہے ہم خاموش ہو کر سن لیں، بعد میں سمجھا دیں۔ اگر ہم اس وقت سن لیں گے اور بعد میں اس کو پیارے انداز میں سمجھائیں گے تو اس کے دل میں بات اترے گی، وہ مانے گی۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لو، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تنگ آ گئے، بیوی ان کو بد زبانی کر رہی ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے بہت سوچا کرنا کیا چاہیے، آخر میں انہوں نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے اندر جلال کی کیفیت ہے، ان کی طبیعت میں جلال ہے، ان کے پاس جاؤں اور
پوچھوں کہ بھائی مجھ کو کیا کرنا چاہیے، میری بیوی اس طرح سے مجھ کو پریشان کرتی ہے، بدزبانی کرتے رہتی ہے۔ تو جب وہ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اور ان کی بیوی، ان کے درمیان بھی یہی معاملہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر کی بیوی اونچی آواز میں بات کر رہی ہے، لہجے میں تیزی ہے، اور حضرت عمر کے سامنے بات کر رہی ہے، حضرت عمر سے بات کر رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نرم انداز میں جواب دے رہی ہے۔ وہ صحابی رسول سمجھ گئے کہ بھائی جن کے پاس میں مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا تھا، انہی کے پاس جب یہ مسئلہ ہے تو یہ میرا مسئلہ کہاں سے حل کریں گے، چنانچہ وہ واپس جانے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں واپس جا رہے، کیوں آئے تھے، کیوں واپس؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل میں ایک مسئلہ لے کر آیا تھا کہ میری بیوی بڑی بدزبان ہے، ہمیشہ کچھ کا کچھ بولتے رہتی ہے، تو میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کچھ حل بتلا دیں، لیکن میں نے آپ کے پاس آ کر دیکھا تو آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے جو الفاظ کہے تھے، جو جملے کہے تھے، وہ نوٹ کر لینے کے قابل ہے، وہ دل میں بٹھا لینے کے قابل ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ دیکھو، عورت اگرچہ بدزبان ہے، اس کے اندر ایک بری صفت ہے، لیکن کیا میں ایک بری صفت کی وجہ سے اس کی تمام اچھائیوں کو بھول جاؤں؟ وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میری ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، یہاں تک کہ جو کام میں کہتا ہوں وہ کر لیتی ہے، اتنے سارے کام وہ میرے لیے کر دیتی ہے اور میرے لیے قربانی دے دیتی ہے، تو کیا میں اس کی ایک بات کو جو اس کے اندر ہے، کیا میں اس کو برداشت نہ کر لوں؟ تو ان صحابی نے کہا کہ آپ نے میری دل کی گرہ کھول دی کہ واقعی میں ایسا ہی ہونا چاہیے، میں بھی آج سے اپنی بیوی کی بدزبانی کو برداشت کروں گا، جواب نہیں دوں گا۔ تو دیکھو، آدمی اگر برداشت سے کام لے تو ہی زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے، اگر آدمی کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، صبر کا مادہ نہیں ہے، تو پھر بڑا مشکل پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ ایک بات اور یاد رکھو، ٹائم ہو چکا لیکن ایک فائدے کی بات ہے کہ بیوی کے جو ہم پر حقوق ہیں، ہمارے ذمے ہیں، وہ ہم ادا کرتے رہیں، اور اس کے جو حقوق ہیں یعنی اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے حقوق ادا کرے، اس کے بارے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ یہ سب سے اچھا اصول ہے زندگی گزارنے کا، اپنے حقوق ادا کرتے رہیں، اور اس کے جو حقوق ہیں یعنی جو حقوق اس کو ادا کرنے چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی کی گاڑی برابر اچھے سے چلتی رہے گی۔ سب عمل کریں گے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن احباب کی سنت باتیں سنت ادا